بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ عبد الملک بن مروان بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کا چہرہ بہت پروکار تھا مگر وہ لباس سے مسکین لگ رہا تھا۔ عبد الملک نے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ تو اسے بتایا گیا اس نوجوان کا نام سالم ہے اور یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے۔ خلیفہ عبد الملک کو دھچکا لگا اور اس نے اس نوجوان کو بلا بھیجا۔ عبد الملک نے پوچھا کہ بیٹا، میں تمہارے دادا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مداح ہوں، مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہوا ہے، مجھے خوشی ہوگی اگر میں تمہارے کچھ کام آ سکوں، تم اپنی ضرورت بیان کرو، جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ تو نوجوان نے جواب دیا، اے بادشاہ وقت عبد الملک بن مروان، میں اس وقت اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں ہوں اور مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کسی اور سے کچھ مانگوں۔ تو عبد الملک نے اس کے پرمطانت چہرے پر نظر دوڑائی اور خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ نوجوان جیسے ہی عبادت سے فارغ ہو کر بیت اللہ سے باہر آئے، اسے میرے پاس لے کر آنا۔ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی فارغ ہو کر حرم کعبہ سے باہر نکلے تو غلام نے ان سے کہا، بادشاہ نے آپ کو یاد کیا ہے۔ سالم بن عبداللہ خلیفہ کے پاس پہنچے تو عبد الملک نے کہا، نوجوان اب تم بیت اللہ میں نہیں ہو، اب اپنی حاجت بیان کرو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کروں۔ تو سالم بن عبداللہ نے کیا کہا؟ سالم بن عبداللہ نے کہا، اے بادشاہ کون سی ضرورت پوری کر سکتے ہو، دنیاوی یا آخرت کی؟ تو بادشاہ نے جواب دیا کہ میری دسترس میں تو دنیاوی مال و متاع ہی ہے۔ تو سالم بن عبداللہ نے جواب دیا، امیر المومنین، کہ دنیا تو میں نے کبھی اللہ سے بھی نہیں مانگی جو اس دنیا کا مالک کل ہے، تو آپ سے کیا مانگوں گا؟ تو میری ضرورت اور پریشانی تو صرف آخرت کے حوالے سے ہے، اگر اس سلسلے میں آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں تو میں بیان کرتا ہوں۔ تو خلیفہ حیران و ششد ہو کر رہ گیا اور کہنے لگا کہ نوجوان، یہ تو نہیں، تیرا خون بول رہا ہے۔ تو بادشاہ عبد الملک کو حیران اور ششد چھوڑ کر سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے نکلے اور حرم پاک سے ملحقہ گدی میں داخل ہوئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یوں ایک نوجوان حاکم وقت کو آخرت کی تیاری کا بہت اچھا سبق دے گیا۔ کیا کبھی ہم نے بھی اپنی آخرت کے بارے میں سوچا ہے؟ نہیں سوچا تو خدا را ابھی اسی لمحے سے سوچنا شروع کر دیں، کیا معلوم کہ ہمیں اگلا پل نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس واقعے کو سن کر خود بھی فکر آخرت کریں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف رغبت دلائیں۔ اللہ کریم ہم سب کی آخرت بہتر فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے خوف اور اپنی محبت سے بھرپور فرمائے اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔